اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم انطقنی بالہدا والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا یا ارحم الراحمین۔ مل کے صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد۔ دو دنوں سے اس کا دعا کا ترجمہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، آج پہلے ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر نہ رہ جائے۔ یہ 29 نمبر دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، 29 نمبر جو ہے مفتی صاحب کا جو ترجمے والا صحیفہ ہے اس پر بہت گراں قدر حاشیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب آپ لے لیں نا، ہر روز ایک دعا پڑھ کے اس کو ترجمے کے ساتھ، پھر بڑے مفتی صاحب ہمارے وہ عالم دین تھے جو ناشناختہ گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ لاہور میں ان کی گامِ شاہ میں قبر ہے، کبھی فرصت ہو تو وہاں اجڑی ہوئی قبر پر جا کر فاتحہ کم از کم پڑھیں۔ یہ وہ شیعہ عالم ہے جس نے پاکستان کی حکومت میں آنے والا سب سے بڑا ڈکٹیٹر ضیاء الحق، اس کا سانس ایسے سینے میں روک لیا تھا۔ وہ ایسے نہیں تھا کہ پیسے کی وجہ سے تھا یا ان کی جو ہے پارٹی یا جس عام عوام تھی اس میں حتی ملنگ بھی تھے۔ شہید باقر صدر کی برسی کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا تھا اور اسلام آباد میں جا کر پارلیمنٹ پہ ایسے یعنی جیسے یہ وائرس بندے کا نہیں، وہ پوری بھٹو کو پھانسی دے کے جو حکومت میں آیا تھا ضیاء الحق، اس وقت کوئی پرندہ بھی نہیں بولتا تھا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ وہ متوکل علی اللہ بندہ ہے، اس کی جو علمی شاہکار ہیں۔ ابھی آگے شہادت کے دن سیرت امیر المومنین 2 جلدوں میں ہے ان کی، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ ہے، نہج البلاغہ کا ترجمہ اور حاشیہ۔ یہ کم از کم یعنی ان کی قدردانی کے لیے یہ 3 کتابیں، جو ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ محمد۔ امام فرما رہے اللہم انکا ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن۔ ابتلا ہوتا ہے کسی کو اس پوزیشن میں لے جانا کہ وہاں سے وہ گر بھی سکتا ہے، اور عموماً امتحان اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ امتحان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر صحیح رہ گیا بندہ تو یقیناً ترقی ہے، اور اگر امتحان کے مرحلے میں یہ فیس بک کی طرف متوجہ رہا تو پھر یقیناً رسوائی ہے، بلوہ ہے دنیا۔ سورہ پہلے بھی شاید جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی نظر میں دنیا کی چودھراہٹ اور نعمتیں آ جانا یہ بھی ایگزامینیشن ہال ہے، اور فقیر ٹکے ٹکے کا محتاج ہو جانا، یہ اگر بندہ محتاج ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے بھائی میں خدا مجھ پر ناراض ہے،
اور اگر پوری دنیا انسان کے قدموں میں آ جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، نہ وہ رضایت کی دلیل ہے نہ یہ ناراضگی کی، دونوں پیپر ہیں۔ بہت سارے پیپر اللہ دیتا ہے زندگی میں، جن میں جو اولیاء خدا ہیں وہ فرسٹ پوزیشن میں پاس ہو کے اسی ختم ہونے والی دنیا میں اس امتحان میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ پھر دنیا کی کوئی چیز انہیں مار نہیں سکتی، جن میں کربلا والے ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی مثال ہے، ایک ابتلا تھا، ایک آزمائش تھی، اس میں کامیاب ہوئے۔ امام فرما رہے ایک ہماری آپ نے میرے اللہ جو ابتلا کی ہے، دو ابتلاؤں کا نام دیا، ایک فی ارزاقنا بسوء الظن وفی آجالنا بطول العمل۔ رزق کے مسئلے میں ہم مبتلا اس وقت ہو جاتے ہیں جب عموماً تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ دنیا کا حصہ ہے، دنیا ایسے ہی ہے، کم و زیادتی ہوتی رہتی ہے، ہر ہفتے ہوتی ہے، ہر مہینے ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں جب تھوڑا مالی فشار میں تھا، بسوء الظن، وہ ابتلا کس کے ساتھ ہوا کہ تیرے بندے کو تجھ پر ہی سوء ظن ہونے لگا۔ جتنا ہم لوگوں کو اپنے دکھ بتاتے ہیں نا عموماً، اس وقت ہم خدا سے سوء ظن کر رہے ہوتے ہیں۔ دل میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا تو سنتا نہیں ہے، خدا تو الیاذ باللہ دے نہیں سکتا، خدا کے تو نعوذ باللہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تفسیر میں، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ اس کا ترجمہ بار میں نے کیا ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ مومن کیسے مشرک ہے؟ فرمایا وہ مومن جب کہہ رہا تھا نا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں، یہی شرک ہے۔ اللہ سے سوء ظن ہو جاتا ہے، اللہم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن ففی آجالنا، عمر کا مسئلہ جو ہے، ایج کا، اس میں کیا ہمیں یعنی مسئلہ بنا امتحان میں، ہم کیسے مبتلا ہوئے اور خراب ہوئے۔ فی آجالنا بطول العمل، اتنی لمبی آرزوؤں میں کھو گئے ہم کہ پتہ ہی نہیں کہ میں 60 سال 70 سال کے بعد اینڈ ہے میرا، زیادہ سے زیادہ۔ اب آپ میں سے پھر ٹائم نہیں ہوتا، میں ایک سے اگر پوچھوں نا، ماہر صاحب سے اگر ان سے پوچھوں بھائی آپ نے کیا کیا کرنا ہے، 100 سال سے زیادہ کی پلاننگ ہے، یہ آئے گا پھر وہ آئے گا، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ بننا ہے، پھر یہ واجبات آپ نے ابھی کئی رہتے ہیں ہم سب کے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ذہن اتنا الجھا ہوا ہے ادھر آگے، جو کہ ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ اگر قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہوں جا کے، اتنی امیدوں والے ہیں جو ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہ خاک تماشا کیا ہے۔ طول عمل
پھر تھکے ہوئوں کو یہاں سے گیا ہوا تھا قافلہ یہ ایجنسیوں اور پشاور کی طرف سے نا، تو عمران خان نے جو چپل پہنی ہوتی ہے یہ معمولی ہو، ادھر یہ چپل جو ہے نا عمران خان والی بڑے تلوے والی، اور اوپر بڑا وہ جو ہے کھال سے بنی ہوئی ہوتی ہے، لیدر، بڑے موٹا، وہ عموماً وہاں کفشداری بھر جاتی ہے تو نماز پڑھنے یہ لوگ بیٹھے مشہد میں نا، تو پھر وہ یہ شاپنگ بیگ میں مطلب ڈال لیتے ہیں، جوتا ساتھ پاس رکھ لیا، تو ایک خان صاحب جو ہے نا ادھر کے تھے، ان کا کوئی نا 8-9 کلو کا وہ لیدر کا جوتا جو ہے نا انہوں نے وہ شاپر میں ڈال کے بیٹھے، تو وہ ایرانی لوگ نا مطلب آپس میں ہنس رہے تھے بڑا، تو وہ اب ظاہر ہے آدمی جو دوسرے ملک سے گیا ہے، بھائی میری کوئی کون سی کمزوری ہے، کہیں سے کوئی لباس پھٹا ہوا ہے، کوئی کیا سیٹنگ صحیح نہیں ہے، یا کیوں یہ مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں. انہوں نے ترجمہ کرایا، دوسرے کسی سے طالب علم بیٹھا ہوا تھا، بھی ہم آپ پر نہیں ہنس رہے، ہم ادھر ایک اور چیز پر ہنس رہے ہیں. ان کا ایک سوال ہے ہمارا آپ سے، آپ یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان ہو؟ وہ اور پریشان ہو گیا کہ زیارت پر آیا ہوں میں، اتنا سفر کر کے، اتنے پیسے خرچ کر کے، عام مسلمان نہیں شیعہ مسلمان ہوں. انہوں نے کہا اچھا، اس میں اسلام کے عقائد میں تو قیامت پر اعتقاد بھی اور موت پر بھی ہے نا، مسلمات میں سے ہے نا. ان کا کیوں نہیں، میں موت کا قائل ہوں، میں قیامت کا قائل ہوں، مجھ سے سنو، میں یعنی شیعہ علی ہوں. انہوں نے کہا یہ جوتی نہیں بتاتی کہ تو موت کا قائل ہے. موت تو کم از کم مطلب آ جانی ہے 100 سال کے بعد، اور یہ 1000 سال کے آپ نے یہ مطلب جوتا بنوایا ہے. یہ اس کو لطیفہ نہ سمجھیں، آپ اپنی جا کے زندگی پہ ایک دفعہ دیکھیں کہ شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، آرزوئیں ہیں دلہا کی بھی اور دلہن کی بھی. جن کو اگر پہنچ بھی جائیں تو وہ شادی نہیں ہے، وہ بربادی ہے، وہ آرزوئیں. شادی کے لیے ایک دعا کیا کریں کہ اللہ با کردار جس کی انسانیت ابھی ضائع نہ ہوئی ہو. اچھا ترجمہ پھر رہ جائے گا. اللہم انکا ابتلائتنا فی ارزاقنا بسوء الظن وفی آجالنا بطول العمل. عمروں کے سلسلے میں ہمیں طول عمل اور آرزو سے آزمایا. ان دونوں میں رزق کی کمی ہوئی تو اللہ پر سوء ظن ہو گیا، ایج کے سلسلے میں طول عمل کا مبتلا ہوا تو نتیجتاً ان دونوں کے کیا نتیجے میں، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ امام فرما رہے ہیں حتی التمسنا فی ارزاقنا من عند المرزوقین. سوء ظن کی تیری علامت اللہ پر سوء ظن. اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ ہم تجھ رازق کو چھوڑ کر تجھ خیر الرازقین کا دروازہ سے اٹھ کر تو انبیاء اور اولیاء کے رزاق اللہ، تو کیڑے جو بند پتھر کے اندر رہتا ہے اس کی صحت کا ہر قسم کا خیال رکھنے والا اللہ، اس کے دروازے سے اٹھ کر ہل تلتمسنا فی ارزاقکا، تیرے رزقوں کی کو لینے کہاں سے چلے گئے؟ من عند المرزوقین.
شہباز شریف کی بیٹھک پر، عمران خان کے دروازے پر، MQM کے، یہ بڑے بڑے بتوں کا نام لیے ہم، یعنی بت بھی پوجتے ہیں کہ ڈوب مرنا چاہیے کہ بت تو کوئی بڑا تلاش کیا ہوتا۔ امام فرماتے ہیں یہ سوء ظن، اللہ سے سوء ظن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جن کو تو نے رزق دیا ہوا ہے تجھ سے مانگنے کی جگہ میں ہم اس کے دروازے پر جا کے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اور وہ ایج کے سلسلے میں طول عمل کیسے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے، پھر عرض کیا ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ آپ جنازے میں جایا کرو، قبرستان کا چکر لگایا کرو ضرور، یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ کرو کام۔ اپنے بچوں کو برتھ ڈے پر آپ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، ان کو آپ پکنک پارٹیز کراتے ہیں، جن کو اللہ نے گاڑیاں اپنی دی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر قبرستان گیا کرو ہفتے میں ایک دفعہ، جا کے اپنے بزرگوں کا آپ فاتحہ پڑھیں گے، بچے آپ کو پڑھتے دیکھیں گے، بڑا عظیم تربیتی اثر پڑے گا ان پر۔ علماء اخلاق کہتے ہیں وہاں بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے باتیں کرو، خطبے دیکھ کر، کہ یہ جو پڑھا ہے اس کے پاس دولت میرے سے زیادہ تھی، یہ جو پڑھا ہے اس کی عمر مجھ سے کم تھی، یہ جو پڑھا ہے اس کا حسن مجھ سے زیادہ تھا، یہ جو سویا ہوا ہے اس کی ماں ایک منٹ کے لیے اس کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی تھی، تو کون ہے؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ وَتَمَيْنَا بِأَعْمَالِنَا فِي أَعْمَارٍ مُعَمَّرِينَ، میں اس 13 سال 18 سال 12 سال کے بچے کو نہیں دیکھتا، وہ جو بوڑھے چند مرے ہیں نا لاہور میں، ان کو دیکھ ہوا کہ میں نے بھی اس ایج میں ہو کے پھر دنیا سے جانا ہے، یہ اشتباہ ہے۔ فصلی علی محمد و آل محمد، یہ صحیفہ سجادیہ کا ایک انڈائریکٹ درس ہے امام کی، آپ صحیفہ سجادیہ لیں اور دعائیں پڑھیں، دو جملوں کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں۔ اگر امام زین العابدین سید الساجدین کی دعا درود کے بغیر پرواز نہیں کر سکتی، پھر ہماری دعائیں تو پہلے بیساکھیوں پر ہیں۔ درود کو اپنی زندگی کا، اپنے بچوں کو، یہ رواج ہوتے تھے، رسم و رواج، اب یہ نا جو ہے ٹی وی اور کیبل، اور انہوں نے، مجھے یاد ہے ہمارے خاندان کی، میری ایک خالہ تھی، بیوہ ہو گئی تھی، نماز تہجد پڑھتی تھی باقاعدہ، اور اس کے بعد وہ جو گاؤں کے کام عورتیں کام کرتی تھیں بہت زیادہ، وہ اپنے سارے کام، شادی نہیں کی تھی، بیوہ ہونے کے بعد بچے ان کے چھوٹے تھے، ان کی جو درود کی آواز ہے نا ابھی تک میرے کانوں میں وہ ایسے گھوم رہی ہے، اپنے ہر کام میں جو کام کر رہی ہے ساتھ درود پڑھی جا رہی ہے۔ ان گھروں میں جن نہیں آتے اور سایہ نہیں ہوتا۔ امام اب کیا رزق کے بارے میں کیا مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے؟ فلاں جاب دے دے، فلاں بزنس ٹھیک کر دے، نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی کمی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام یہ رزق مانگنے کی روش اور طریقہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں حب لنا یقیناً صادقاً تکفینا بھی من معونت الطلب، میرے اللہ مجھے، میری کمی رزق کی نہیں ہے، یقین کی ہے۔ حب لنا یقیناً صادقاً تکفینا بھی، کہ وہ کفایت کرے من معونت الطلب، بہت ذلت آمیز کام بعض اوقات ہم کرتے ہیں،
پیسے کے لیے کہ نہ کروں تو پھر کیا کروں. چھوٹا کام میں نہیں کہہ رہا، مزدور کے ہاتھ معصوم چومتے تھے. ضمیر کے خلاف نہیں جانا چاہیے پیسے کے لیے. مزدوری میں ضمیر پر بوجھ کوئی نہیں ہوتا، پارٹی تبدیل کرنے میں ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے. جب بولی لگے ایک بندے کی ایم پی اے ایم این اے کی، وَأَلْهِمْنَا سِكَةً خَالِصَةً تُعْفِينَا بِهِ مِنْ شِدَّةِ النَّسَب. اور یہ جو تلاش ہے نا اور دوڑ ہے رزق کی، اس میں بندہ بہت جلدی بوڑھا ہوتا ہے. بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کی مرض اصل میں وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں. نہ شوگر وجہ ہے کوئی وجہ. یہ امام فرما رہے تعب ہے، درد ہے ایک، جو بندہ اندر سے جس کے اندر یقین نہیں ہے کہ اللہ نے دے دینا ہے مجھے، یہ رات کو سوتے وقت خواب میں بھی جلتا رہتا ہے، گلتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے. اس کی صحت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آگے امام نے فرمایا تو نے میں پڑھ دوں وَجْعَلْ مَا سَرَعْتَ بِهِ مِنْ عِدَّتِكَ فِي وَحْيِكَ. تو نے اپنے وعدے کو تصریحاً بیان کیا ہے اپنی وحی میں. وَاتَّبَعْتَهُ مِنْ قَسَمِكَ فِي کتابک، اور وعدہ کر کے صریح وعدہ اس کے بعد قسم اٹھائی ہے. ان دونوں کو کوٹ کیا ہے امام نے. وہ جا کے قرآن مجید سے دیکھ لے، سورہ الزاریات ہے شاید دونوں آیتیں. پہلے وعدہ کیا ہے، صلوات ایک بلند آواز سے پڑھیں. اور نیند جب ایسی آئے کہ سپیکر والی آواز بھی سننا بند کر دیں تو پھر وضو کرنا ہے نماز سے پہلے. یہ اس ٹائم مسئلہ ہوتا ہے جنہیں اونگ آ جاتی ہے. فرمایا تو نے قاطعاً لے اہتمام ہے، تو نے قطعی اور یقینی انتظام کیا ہوا ہے ہمارے معونہ کا، قسم کھائی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے. فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ الْأَصْدَقُ، تو نے کہا اور تیرا قول بہت صادق ہے. وَقَسَمْتَ وَقَسْمُكَ الْأَبَرُّ الْأَوْفَى، تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم میرے اللہ، اور جتنا بھی کوئی بڑا ہو اس میں کوئی آدمی تشکیک کر سکتا ہے، تیری قسم ابر اور اوفا ہے. تو نے کہا فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق کدھر ہے؟ اور قسم کیسے رہی؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے رب کی قسم خود رب اٹھا رہا ہے. إِنَّهُ لَحَقٌّ، میرے بندو مان جاؤ یہ حق ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے تم نطق کرتے ہو، بات کرنا ہو تو آپ کو کتنے اسباب مہیا کرنے پڑتے ہیں، اور ارادہ کرتے ہو جاتی ہے. تمہارے رزق کا معاملہ یہ ہے، جو تم مبتلا ہو، جو تم بوڑھے ہو رہے ہو رزق کا سوچ سوچ کے، اصل تمہاری بیماری جس کا ٹھیک کرنا اس دعا میں امام نے، وہ یہ ہے کہ اپنا ایمان ٹھیک کرو، اپنا خدا پر وثاقت درست کرو، تجدید کرو. واقعہ یہ علامہ طباطبائی کے ایک سیر و سلوک کے استاد ہیں
سید علی قاضی طباطبائی، یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے اسکول کالج میں بھی بیشتر یونیورسٹی میں ایسے ہے کہ پڑھنے والا بچہ بچی جو ہے نا، اس کو عموماً وہ گزرے تو آوازیں کسی جاتی ہیں۔ بعض اوقات حوزہ علمیہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جس کا امامہ بڑا پھول چڑیوں والا ہے اور ابا تھوڑی سی مہنگی پہنی ہوئی ہے اور کسی مولوی آیت اللہ کا بیٹا ہے، وہ دوسروں کو علامہ قاضی طباطبائی جو ہے نا، وہ ان کی تصویریں ہیں، اب تو بہت کتابیں ان پر لکھی گئی ہیں، وہ اکثر نظر ہی نہیں آتے تھے۔ لوگ جہاں حوضہ نجف میں رہتے تھے، لیکن خاص لوگوں کو پتہ تھا کہ جب نہیں ملتے تھے تو ان کے خاص لوگوں کو پتہ تھا، تو اس وقت وہ قبرستان ہوتے تھے وادی السلام میں، قبروں سے جا کر پڑھتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں ان کے، اذان بچہ گر گیا اوپر سے ونڈو سے دوسرے تیسرے طبقے سے گر گیا اور ماں کی چیخ نکلی، پر ایسے آگے نہیں تھا اور یہ نیچے آ رہے تھے۔ یہ تو دن کا معاملہ ہے، نجف کا ہے، جن کوئی تاریخ کا نہیں ہے۔ ماں کی چیخ سنی، انہوں نے دیکھا